اللہ تبارک و تعالی نے انجیر، زیتون، طور سینا اور اس امن والے شہر کی قسم اٹھا کر ایک حقیقت بتائی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن اپنے بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہم اس کو پستوں سے بھی پست کر دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں پستی کی انتہا ہوتی ہے، یہ انسان اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے وہاں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور پست ہو جاتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ جو ثم رددناہ اسفل سافلین میں اللہ تبارک و تعالی نے آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی جو اخلاقی کیفیت ہے اور اخلاقی اعتبار سے ہمارا معاشرہ جس گراوٹ کا شکار ہے اس کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے ہم نے اسلام کو، دین کو، مذہب کو بھی پس پش ڈال دیا، اور جو ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے مورخ ہے، علامہ ابن خلدون ہے، انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ کسی بھی قوم کے عروج کا جو سبب ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قوم جب عروج حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس قوم کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور جب بھی کوئی قوم زوال کی طرف جاتی ہے، پستی کی طرف جاتی ہے، تو اس اسباب میں جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے وہ اخلاقی گراوٹ اور بد اخلاقی ہوتی ہے۔ گویا کہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے جو اسباب ہے، ان اسباب میں جو بنیادی سبب ہے وہ اخلاق ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو قوم عروج پر جائے گی، اور اگر اخلاق برے ہیں تو قوموں کا زوال ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اخلاقی زوال کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مسجد میں آنے والے مسلمان کو اپنی عبادت سے زیادہ، اللہ کی رضا سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہوتی ہے۔ وہ مسجد میں عبادت کر کے بھی اس کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ کہیں پیچھے میرے جوتے نہ چلے جائیں۔ ہماری اخلاقی گراوٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جس سبیل کو لوگوں کے لیے پانی پہنچانے کے لیے لگایا گیا ہوتا ہے، وہاں کے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی بندہ یہاں کا گلاس اٹھا کر کہیں اور لے کے نہ چلا جائے۔ یہ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، معمولی مثالیں ہیں، اور یہ ہر بندے کو معاشرے میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ہماری اخلاقی کیفیت ہے بحیثیت معاشرہ۔ اور ایسے میں اس طرح کے معاشرے کا
اصلاح کرنا اگرچہ ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر اصلاح کی طرف دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی لوگ اصلاح کے نام پر مصلح بنے ہوئے ہیں یا اصلاح کے نام پر کام کر رہے ہیں، وہ ابتدا اپنے گھر سے نہیں کرتے ہیں، وہ اس کی ابتدا دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ معاشرہ یہ فرد سے بنتا ہے، معاشرے کا اکائی یہ ہر فرد ہے۔ اگر ہر فرد اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے کر لے، اپنے آپ سے کر لے، تو ظاہری بات ہے جب اکائیاں ٹھیک ہو جائیں گی تو دہائیاں ٹھیک ہوگی، جب دہائیاں ٹھیک ہوگی تو سینکڑوں تو ہزاروں تو لاکھوں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ میں جھوٹ اس لیے بولتا ہوں کہ معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سچ کی کوئی جگہ نہیں۔ میں دھوکہ اس لیے دیتا ہوں کہ ہر بندہ دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے۔ میں رشوت اس لیے دے رہا ہوں کہ رشوت کے بغیر میرا کوئی کام نہیں چلتا۔ میں سود اور سودی کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ پیسے کے بغیر معاشرے میں عزت اور مقام نہیں بنتا۔ یہ سارے کام میں دوسروں کو دیکھا دیکھی اور ذمہ دار ہر بندے کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ زمانہ خراب ہے، وقت ٹھیک نہیں ہے، زمانہ خراب نہیں ہے، زمانہ ٹھیک ہے، زمانہ تو اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا ہے، اللہ اس میں تصرف کر رہے ہیں، زمانہ نہیں خراب، ہم خراب ہے۔ ہم ٹھیک ہو جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ہر بندہ دوسرے کی اصلاح کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اور اس کو یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ دوسرے کی اصلاح کیسی ہو۔ کبھی کسی آدمی نے اس طرف غور نہیں کیا، فکر نہیں کی کہ میری اصلاح کیسی ہو جائے۔ جس دن ہمارا معاشرہ اس بات پہ لگ جائے کہ بھائی میری اصلاح کیسے ہو، ہر بندہ یہ فکر کر لے کہ میں اپنی اصلاح کیسے کر لوں، میں کیسے وہ ویلیو اور وہ چیزیں جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کا حصہ ہے، جو ہماری تہذیب کا، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، وہ چیزیں میں اپنا لوں تاکہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، تب جا کے معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ ورنہ تو اگر میں اس فکر میں ہوں کہ بھائی یہ کیسے ٹھیک ہو جائے، یہ کیسے ٹھیک ہو جائے، اپنی فکر نہیں ہے اور یہ اس فکر میں ہے کہ بھائی یہ کیسے ٹھیک ہو جائے، تو اس معاشرے نے نہیں ٹھیک ہونا۔ ہمارے نوجوان کے اخلاق کا اندازہ، ان کے اس وقت جو رجحانات ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہمارے ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی اگر کسی سیلیبریٹی کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ کون سا بھی سوشل میڈیا کا پیج ہے، اس پہ وہ ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ یعنی لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں کی فلانا سے شادی ہو گئی، فلاں کے فلانا سے شادی ہو گئی۔ یہ یعنی ہماری ذہنی گراوٹ، اخلاقی اقدار کا اندازہ کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کے معاملات کو ڈسکس کرنا ہے، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی، یہ ہمارا قومی کلچر بن گیا ہے۔ بھائی کوئی شادی کرتا ہے، کوئی نکاح کرتا ہے، کوئی کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟
قبر میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے یہ سوال بھی کریں گے کہ بھئی فلاں کی فلانے سے شادی ہوئی، تمہیں پتا تھا یا نہیں؟ یا تم نے اس کو سوشل میڈیا پہ چلایا تھا یا نہیں؟ قبر میں اس کا سوال نہیں ہوگا۔ ہاں اس بات کا سوال ہوگا ضرور کہ بھئی تم نے دوسرے آدمی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کیوں کی تھی؟ کسی کی شادی ہوئی، کسی کا نکاح ہوا، تمہارا کیا؟ تمہیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، تمہاری جو ذمہ داری تھی، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم، سب سے پہلے میں، واہلیکم، دوسرا درجہ میرے گھر والے، نارا، ان کو آگ سے بچاؤ، ان کی فکر کروں۔ گھر میں میرا بیٹا، میرے گھر والے، ان کی فکر نہیں ہے، اور ساری دنیا، سارا جہاں اس کی فکر لے کے، اور یہ ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے، ہر بندہ، ہر آدمی اپنے آپ کی بجائے دوسرے کے لیے فکر مند ہے۔ میں آپ کو ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جو راستے میں مانگ رہا ہے، آپ اس کو ڈانٹ لیتے ہیں، نہیں بھائی ہٹے کٹے ہو، جوان ہو، کماتے کیوں نہیں ہو؟ ساری دنیا کما رہی ہے، آپ بھی محنت کرو، مزدوری کرو۔ وہ فٹ سے آپ کو کہے گا، دیکھو نا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ بھائی سوال کرنے والوں کو جھڑکیے مت۔ حالانکہ یہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اس مانگنے والے نے یہ آیت یاد کی ہے، حالانکہ یہ اس کے یاد کرنے والی آیت نہیں ہے، یہ تو اس کے یاد کرنے والی آیت ہے جو دینے والا ہے۔ جو بندہ دینے والا ہے، دینے والے کے لیے یہ آیت یاد کرنے کی ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ بھئی آپ کے سامنے اگر کوئی سائل آ جائے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ لیکن یہ بندہ جس سے مانگا جا رہا ہے، یہ اس کو کہے گا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صحت مند ہو، تندرست ہو، صحیح سلامت ہو، اور پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا رہے، قیامت والے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک شق، ایک سائیڈ یہ فالج زدہ ہوگا، جزام زدہ ہوگا، یہ اس کو یہ والی حدیث سنائے گا۔ حالانکہ یہ والی حدیث اس کے لیے نہیں ہے، یہ والی حدیث تو اس کے لیے ہے جو مانگ رہا ہے۔ لیکن اپنی والی کسی کو یاد نہیں ہے، دوسرے والے کی آیت بھی یاد ہے، دوسرے کی ذمہ داری والی حدیث بھی یاد ہے، لیکن میری کیا ذمہ داری ہے؟ باپ نے وہ آیتیں، وہ حدیثیں یاد کی ہوتی ہے کہ جو بیٹے کے ذمے باپ کے حقوق ہے، بیوی نے وہ آیتیں، وہ احادیثیں یاد کی ہوتی ہے کہ جو شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق ہے، اور شوہر کو اور بیٹے کو وہ والی آیتیں یاد ہوتی ہے کہ جو دوسرے کے ذمے اس کے حقوق ہے۔ لیکن کبھی کوئی بندہ وہ والے حقوق جو شریعت نے اس کے ذمے لگائے ہیں دوسرے کے، وہ اس کو پتہ نہیں ہوتے، اور یاد کرنے کی اور اس کو ذہن میں لانے کی کبھی محنت بھی نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو دین پہ چل رہا ہوں اور دین کی مجھے سمجھ ہے۔ ہر بندے کو دیکھو، ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذمہ دار بنایا۔
ہر بندہ اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے۔ باپ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے گا، بیٹا ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرے گا، شوہر ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے گا، بیوی ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھے گی۔ ہر بندہ اپنی جگہ پر چھوٹے سے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک، معمولی سے معمولی دفتر سے لے کر بالکل اوپر وزیر اعظم اور صدر ہاؤس تک کے جتنی بھی لوگ ہیں، یہ سب جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذمے کچھ حقوق لگائے ہیں۔ اسی کو فرمایا کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کے ذمے کچھ حقوق لگائے گئے ہیں۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور جو تمہارے ذمے جس کے حقوق قیامت والے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنا حق جو میرے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے، اس کی ادائیگی کے لیے مکمل بندے کو فکر مند ہونا چاہیے اور اس کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے کے ذمے جو حق ہے، دوسرے کے ذمے جو ذمہ داری ہے تمہاری، اگر وہ دے تو خوشی سے لے لیا جائے، اگر نہ دے تو اسلام تو کہتا ہے صبر سے کام لے لینا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں، اس کے بہاف پر آپ یہ کہے کہ یہ میرا حق نہیں دے رہا اس لیے میں نے بھی اس کا حق نہیں دینا۔ ایک صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکومت کی بات کر رہے تھے، سلطنت کی بات کر رہے تھے، خلفاء کی بات کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی ایسا خلیفہ ہے کہ ہم اس کے حقوق پورے کے پورے ادا کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو حقوق ادا کر رہے ہو اس کا اجر اور ثواب تمہیں ملے گا، اور جو وہ نہیں کر رہے اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، لیکن تم نے صبر کرنا ہے، اس کے مقابلے میں خروج نہیں کرنا۔ ایک دوسرے صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا ایک تعلق دار ہے، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں اس کے سارے معاملات دیکھتا ہوں، جب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے میں اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں، لیکن جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میری ضرورت نہیں پوری کرتا، جب میرے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، صلہ رحمی بھی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ برابری والا امعاء نہیں بننا، چمچہ نہیں بننا کہ جو وہ کرے گا تم وہ کرو گے، بلکہ وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ ایک جگہ ہے، دوسری جگہ ہے بل تکن ذا الرأی، بلکہ تم کیا بن جاؤ، ذو رائے بن جاؤ۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا کرے تو اچھا کرو اس کے ساتھ، لیکن اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تب بھی تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بندہ آج سے اس فکر میں لگ جائے کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، میرے ذمے جو اللہ نے معاشرے کے حقوق لگائے ہیں، میں نے ان حقوق کی ادائیگی من و عن جیسے اللہ نے اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، میں نے اسی طرح ان کے حقوق کو ادا کرنے ہیں۔ اس بات کا عزم کر لے، اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ دیکھو آج کا جو نوجوان ہے، آج کا جو بچہ ہے، اس کی تعلیم تو ہے لیکن تعلیم
پہلے زمانے میں تعلیم کا مقصد ہی تربیت ہوا کرتا تھا، آج تعلیم کا جو مقصد ہے وہ تربیت نہیں ہے، تعلیم کا مقصد اچھی نوکری کا حصول ہے، تعلیم کا مقصد زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ ہر بندہ اسی فکر میں لگا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا معاشرے میں اپنا مقام، اپنے والدین کا مقام، اپنا نام، اپنے والدین کا نام کیسے روشن کروں۔ جب تعلیم کا مقصد یہ ہو، تربیت اس کے اندر بالکل نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو ظاہری بات ہے پھر اخلاقی اعتبار سے جو ہے نا ہمارے بچے اس راہ پر چلیں گے۔ اس لیے والدین کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کر لے، اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہو اور ان کی اچھی دینی اخلاقی تربیت کرے، ان کو ویلیوز بتائے، اسلام کے بتائے، معاشرے کے بتائے، ان کو جو ہے نا اپنی تہذیب سکھائے، اپنا تمدن سکھائے۔ یہ ساری چیزیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اسی بچے، اسی بیٹے، اسی بیٹی کی گناہ کی وجہ سے یہ والدین کی پکڑ ہوگی اور ان کے گناہ کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اس بات کی فکر کر لیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تو اتنا عرصہ اپنے بیٹے کو دعوت دی، تبلیغ کی، سمجھایا، بجھایا، وہ نہ سمجھا، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ بیٹا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے، لیکن میری جتنی ذمہ داری ہے اتنی ذمہ داری پوری کرنا یہ جو ہے نا میرے ذمے اس کا حق ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھ لے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا تھا، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت میں، تو بندہ یہ کہہ سکے کہ اللہ میں دن، صبح، شام، رات اس کو سمجھاتا رہا، ہر وہ عمل جو میں کر سکتا تھا اپنے بچے کے ساتھ کیا، لیکن نہ جو ہے نا ہدایت اور راہ راست پہ جانا یہ اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ باقی جو ہے نا دلوں کا سارا معاملہ تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اپنی کوشش کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا پتہ ہے، بندہ سرخرو ہوگا۔ اور جو ہے نا آج سے یہ عزم کر لے کہ ہم نے اپنی بھی اور اپنے والد جو ہے نا بچوں کی بھی آج سے اچھی اسلامی تربیت کرنی ہے اور ان کو اس نہج پہ چلانا ہے تاکہ اخلاقی اقدار سمجھ آ جائے۔ جو ہے نا نوجوان کو یہ گالم گلوچ، برا بلا اور جو ہے نا اس طرح کی باتیں کہ جو ہمارے کلچر کا، ہمارے تہذیب کا نہ اسلامی نہ ہمارے ملکی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔